نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل روحانی برسات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، جتنے بھی میرے بہن بھائی مرد و حضرات اس اپنے چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، روحانیت کو ہم پا سکیں، تو ان سب سے گزارش ہے کہ آپ روحانیت کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کو پانے کے لیے کوئی سا بھی علم سیکھ لیں، کوئی سا بھی ذکر کر لیں، لیکن جو روحانیت آپ کو قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ روحانیت آپ کو کسی بھی کتاب سے، کسی بھی ذکر، کسی بھی علم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت کو پالیں، خواہش رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں روحانیت کو پانے کا، روحانیت کو سیکھنے کا، تو ان سب سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کے اوپر عمل کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو روحانیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنے چینل کے اندر اسی سلسلے کو دوبارہ سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو روحانیت کا جو تھوڑا سا درس ہے وہ دے سکیں۔ روحانیت جو ہے اگر ہم تھوڑی بہت سکھا سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ تو ہم نے اپنے چینل میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس چیز کا آغاز کیا ہے، سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم قرآن پاک کے ذریعے سے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کروں گی، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت کہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ہم اس کی رضا کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روحانیت عطا فرماتا ہے، اگرچہ بظاہر آپ کو اچھی نہ بھی لگے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بظاہر وہ آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت کے خلاف ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں روحانیت نہیں مل سکتی۔ اور قرآن جو ہے یہ سراپے روحانیت ہے، روحانیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی کوشش، اسی ذریعے کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑتے ہیں سب، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں روحانیت اور اپنی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو میرے معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کروں گی، ان کی زندگی مبارکہ کے اوپر تھوڑا سا، ان کی جتنے بھی انہوں نے زندگی جس طرح سے انہوں نے گزاری ہے، آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر سا پیش کرنے کی میں جو ہے وہ کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب اور قبول و منظور فرمائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور جس طرح سے اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کر رکھے تھے، اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، چرند پرند کو بھی سمجھ لیتے تھے، ہوا پر بھی آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام آپ مختلف سمتوں میں سفر کرتے، اور ایک ماہ کا سفر جو ہے وہ آپ صبح اور شام میں
طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی خصوصیت سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت اور حکومت عطا کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ آپ کی چرند پرند انسان اور جن سب آپ کے تابع تھے، آپ کی حکومت میں تھے۔ آپ نے جنوں سے آپ سے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر بھی کروائی، اور جن جو آپ کے تابع تھے وہ دور دور سے پتھر اور سمندروں سے موتی نکال کر، بے بہا قیمتی موتی نکال کر لایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے وہ جو عمارتیں آپ نے تعمیر آپ سے شروع کروائی تھی وہ آج بھی موجود ہیں، اور آپ نے جنوں سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی وجہ سے آپ جنوں انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ انگوٹھی جو تھی وہ حکم الہی سے گم ہو گئی اور وہ شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ آپ جو تھے وہ اپنے تخت سے محروم ہو گئے، جو شیطان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی سمندر میں گر گئی اور مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو پکڑا، جب اس کو چیرا گیا تو اس کے پیٹ میں سے انگوٹھی مل گئی، اور سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے حکومت اور بادشاہت بھی مل گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی اپنے پیغمبر کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ کی یہ جو حکومت تھی ان کو اللہ کے فضل سے عطا کردہ تھی، اور اللہ اپنے نبیوں کو اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور وہ اپنی آزمائشوں کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ ملکہ سبا کی حکومت یمن کے علاقے میں تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام دربار لگا ہوا تھا، چرند پرند جنوں انسان سب موجود تھے۔ دیکھا کہ ہدہد وہاں سے غائب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی غیر موجودگی کی معقول وجہ نہ دی تو اس کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ باتیں ابھی ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یمن کی میں نے ملکہ کو دیکھا کہ اس کے پاس بہت بڑی حکومت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا تخت بہت حسین ہے، لیکن اس کو شیطان نے بہکا رکھا ہے۔ وہ اللہ کو واحد ماننے کے علاوہ وہ آفتاب کی عبادت کرتی ہے۔ شیطان نے اس کو بہکا رکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میں تمہیں خط بھیجتا ہوں ملکہ سبا کی طرف، تمہارے ہاتھ اور تمہارے سچ اور جھوٹ کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور تم یہ خط جو ہے وہ ملکہ سبا کو تک پہنچا دو۔ ہدہد نے اس خط کو لیا اور ملکہ سبا کے پاس پہنچ گیا اور ملکہ سبا کو وہ خط دے دیا۔ ملکہ سبا نے اس خط کو پڑھا اور اپنے درباریوں کو بلوا لیا۔ تو درباری جب سارے کے سارے حاضر ہوئے تو ملکہ سبا نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ خط جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا تھا اور جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمہیں جو سرکشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، تم اللہ کو واحد نہیں، تمہیں یعنی اللہ کا انکار، اللہ کی وحدانیت سے منکر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے آؤ۔ تو ملکہ نے اپنے درباریوں کو، اپنے قاصدوں کو تحفے تحائف دے کر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ان تحفے تحائفوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ملکہ نے میرے جو خط کا مقصد تھا اس کو نہیں سمجھا، اور مجھے کسی چیز کی، کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ملکہ کے پاس واپس جاؤ اور جا کر اس کو پیغام دو کہ اگر وہ میرے پاس نہیں آتی، اللہ کو واحد مانتے ہوئے اور اس کی فرما بردار بنتے ہوئے واپس نہیں آتی، تو میں جو ہوں اس کے شہر کے اوپر جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ آؤں گا اور اس کو وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالوں گا۔ تو جب ملکہ نے یہ ان کا حکم سنا تو انہوں نے آپ کے پاس آنے کو ہی ترجیح دی اور بہتر بھی یہی سمجھا۔
ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ ملکہ سبا آ رہی ہیں تو آپ دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو مجھے ملکہ سبا کا تخت جلد از جلد لا کر دے گا؟ تو آپ کے وزیر نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، اگر آپ کی یہ جب دربار برخاست ہونے تک آپ کو میں ملکہ کا جو تخت ہے وہ لا کر دے دوں گا، لیکن ایک جن نے کہا جو کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پلک جھپکتے میں اس کا تخت لا دوں گا۔ اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ملکہ کا تخت موجود تھا، تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کی جو حالت تھی وہ بدل دی، تو جب ملکہ آئی اور ملکہ سے پوچھا گیا کہ اس تخت کے بارے میں، تو اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال کو پہچانتے ہوئے اور ان کو جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور ان کی زوجہ ازواج ان کی کتنی تھی؟ وہ ان کی 100 زوجہ تھی۔ ایک روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد نے فرمایا کہ آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے یعنی کہ ہر ایک کے پاس بچہ پیدا ہوگا، اور ان بچوں کو میں اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن وہ اس وقت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اللہ جب ان کے یعنی کہ وہ 100 عورتوں کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا سوائے ایک عورت کے کہ وہ بچہ بھی مردہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی سا بھی عمل کریں، کوئی سا بھی کام کریں، اس مقصد کو، اس عمل کو کامیاب کرنے کے لیے انشاءاللہ کا کہنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی 90 ازواج تھیں۔ آپ کی وفات کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی جو جماعت تھی وہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتی تھی، اور اس وقت بھی وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ آپ کی وفات کا وقت آ گیا، اور سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو ایک لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور آپ کی وفات ہو گئی، اور جنوں کو اس کا علم نہیں ہوا۔ بہت مدت کے بعد جب ان کی لاٹھی کو ایک دیمک نے کھا لیا، تب جا کر ان کو علم ہوا اور ان کا انتقال۔ آپ کے مزار 3 جگہوں پر موجود ہے: مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما